الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان ٹرانسمیشن میں المرجان میڈیا پر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ محترم سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر آئے دن بہت بڑے بڑے اور بہت زیادہ انعامات ہر آن ہر گھڑی ہم پر ہوتے رہتے ہیں۔ انہی انعامات میں سے ایک انعام رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے، تقویم کے اعتبار سے 9واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا۔ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا عام سیزن ہے۔ اللہ تعالیٰ بہانے بہانے سے بندوں کے بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بہانے تلاش کرتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ میرا بندہ کوئی نیک عمل کرے، کوئی اچھا عمل کرے تو میں اس کی مغفرت کر دوں۔ رمضان میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کی بخشش کے عام اسباب پیدا کیے جاتے ہیں۔ جو آدمی پکے یقین کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کوئی بھی عمل صالح اور نیک کام کرے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو قبولیت حاصل اور نصیب ہوتی ہے۔ رمضان میں چونکہ سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، اس لیے پورے عالم میں ایک روحانی ماحول بن جاتا ہے، اور جو لوگ، جو حضرات عام دنوں میں عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتے، اچھے کام کی طرف ان کو رغبت نہیں ہوتی، ماحول کی تاثیر اور اثر کی وجہ سے وہ بھی رمضان المبارک میں عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ مکرمی سامعین، رمضان المبارک میں بہت بڑی بڑی عبادتیں ہیں، بہت کرنے کے کام ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا اور سب سے اہم جو کام ہے، جو سب سے اہم جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہ ہے روزہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا تھا، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو بندہ رمضان المبارک کا مہینہ پا لے تو اس کو چاہیے کہ وہ ضرور ضرور روزہ رکھے۔ دیکھیے، روزہ رکھنے پر بے انتہا اجر و ثواب کا وعدہ، اور روزہ نہ رکھنے پر اور چھوڑنے پر بہت سخت سے سخت وعیدوں سے ڈرایا اور دھمکایا گیا ہے۔ روزے کے بارے میں آتا ہے کہ روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں خصوصی دروازے سے ان کا داخلہ ان کو نصیب کریں گے، جس کا نام ریان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ ریان نامی ہے، جن سے روزے داروں کو داخل کیا جائے گا۔ دیکھیے، روزہ آخرت میں اللہ کے دربار میں روزے دار کے لیے سفارش کرے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ روزہ ایک ایسی ڈھال ہے جس سے بندہ اپنے آپ کے حفاظت کرتا ہے جہنم کی آگ سے۔ محترم سامعین، روزے کے جہاں دینی اور روحانی فوائد ہے، وہی روزہ رکھنے کے جسمانی فوائد بھی ہے۔ روزہ رکھنے سے صحت اور تندرستی نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ارشاد ہے، صوموا تصحوا، تم روزہ رکھو تمہیں صحت ملے گی۔ اور سائنٹیفک طور پر بھی یہ پروف ہو چکا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی صحت بہت اچھی اور بہتر ہوتی ہے۔ مکرم سامعین،
اس ایپیسوڈ کے بنانے کا مقصد رمضان المبارک اور روزے کے فضائل کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ مختصر میں نے رمضان کے بارے میں اور روزے کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کی۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اناؤنسمنٹ کرنا ہے کہ اب ہم آئندہ کل کے ایپیسوڈ سے ہم یہ چاہیں گے کہ روزے کے جو مسائل ہیں، شرعی مسائل ہیں، اس کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد تراویح کے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائے، اس کے بعد زکوٰۃ کے مسائل ہم آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں رکھیں گے، اور اس طرح آخری عشرے میں اعتکاف کے مسائل اور اس کے بعد صدقۃ الفطر کے مسائل آپ کی خدمت میں رکھے جائیں گے۔ تو چونکہ اس ایپیسوڈ کا مقصد رمضان اور روزے کے فضائل کو بیان کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ ایک اناؤنسمنٹ کرنا تھا، اس لیے رمضان اور روزے کے بارے میں مختصراً بات کی گئی۔ اب آئندہ ایپیسوڈ سے ہم انشاءاللہ باقاعدہ سب سے پہلے روزے کے مسائل کا آغاز کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔